معاشرے میں اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. اختلاف رائے سے قومیں مضبوط ہوتے، کمزور نہیں ہوتے. اور ہر کسی کا حق ہے کہ جو بھی وہ رائے رکھنا چاہے وہ رائے رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ صورتحال چل رہے ہیں وہ مناسب نہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نے ایسے پلان پیش کیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں کمی آ سکتے اور آپ کے مسائل میں کمی آ سکتے اور موجودہ حالات کو حل کر سکتے. اور وہ یہ ہے، اس وقت جو احتجاج چل رہا ہے اور اس کے جواب میں جو ریاست پاکستان کا موقف ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے میں نے تجویز دی وفاقی حکومت کو بھی، اور جب احتجاج کرنے والوں نے مجھے خط لکھا تو ان کے خط کے جواب میں بھی، کہ ہمیں ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے اور اس کمیشن کو یہ ذمہ داری دیا جائے کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حقائق کیا ہے اور جو آپ کا زمینی حقائق کیا ہے، اور زمینی حقائق کے مطابق میرٹ پہ فیصلے کیا جائے. اور اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا سنا دے، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو وہ ناانصافی نہ ہو. اور اگر یہ تمام پارٹیز ہمارا یہ تجویز مان لے تو یہ کمیشن قائم بھی ہو سکتا ہے. جب تک قائم ہے ہمارا ریکویسٹ ہوگا احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ وہ اپنا احتجاج رکوائے جب تک یہ تحقیقات مکمل نہ ہو. اور ہم ریاست پاکستان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جو مزید کارروائی ہے وہ تب تک نہ جاری رکھے یا نہ شروع کرے جب تک یہ رپورٹ سامنے آنا آئے. ابھی تک کسی پارٹی نے ہمارا اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپشن ہے ہمارے سامنے جس سے ہم آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کو اگر کوئی اور ان کے پاس طریقہ ہے وہ بتا دیں، ورنہ جلد از جلد اس مسئلہ کو حل کیا جائے. اس لیے میرا تو سمجھ سے باہر ہے کہ دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو احتجاج کرنے والے ہیں، وہ ریاست پاکستان سے اور ریاست آزاد کشمیر سے ناراض ہیں، ناراضگی پہ احتجاج کر رہے ہیں. مگر ان کا ناراضگی کا وہ سزا تو وہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یا ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے ہیں، وہ کشمیر کے عوام کو ہمارا غلطیوں کا، ریاست پاکستان کا یا ریاست آزاد کشمیر کے غلطیوں کا سزا وہ کشمیر کے عوام کو سنا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرپور والوں کا کیا غلطی ہے، باقی علاقوں کا، کشمیر کے عوام کا کیا غلطی ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے ان کی زندگی میں تکلیف، ان کی زندگی کی مشکلات، ان کے روزگار میں، ان معاشی حالات میں کمانے میں مشکلات. تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ احتجاج ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک تو احتجاج جن کے خلاف کر رہے ہو ان پہ بوجھ آئے، نہ کہ عوام پہ بوجھ آئے. اور احتجاج میں ایسا پرامن کیا جاتا ہے، احتجاج جب پرامن نہیں رہتا تو نقصان ہوتا ہے. ویسے ہی جو حکومت پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا رسپانس ہوا ہے اس پورا احتجاج پہ، تفصیل تو یہ تحقیقاتی کمیٹی طے کرے گا. مگر اتنا تو میں بنتا ہے کہ میں اعتراض کروں کہ جیسے یہ احتجاج کرنے والے سزا کشمیر کے عوام کو دے رہے ہیں، ویسے حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان، ریاست آزاد کشمیر، وہ سمجھتے ہیں کہ غلط تو احتجاج کرنے والے ہیں، غلط ہوں گے، برے ہوں گے، بٹ سزا ہم صرف ان کو سنا رہے ہیں. نہیں، سزا تو پورا کشمیر کو، اجتماعی سزا. یہ تو بہت پرانا کانسیپٹ ہے. ایف سی آر کا زمانہ قبائلی علاقوں میں ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا. کسی گاؤں میں چور نکلتا تھا، ڈاکو نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو وہ سزا سناتے تھے. ویسے ہی گلگت بلتستان میں یہ ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا. کسی گاؤں میں قاتل ہوتا تھا تو وہ پورا گاؤں کو سزا سناتے تھے. اب کچھ علاقے میں ایسے کچھ واقعے ہوئے ہیں جو ضرور تشویشناک ہے،
لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرپور کا کیا قصور ہے؟ کوٹلی کا کیا قصور ہے؟ مظفر آباد کا کیا قصور ہے؟ یار ہمارا انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہے، یہ تو بڑا عجیب بات ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا تو ویڈیوز چلتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، مگر انٹرنیٹ کا پابندی، 14 دن کا انٹرنیٹ کا پابندی، یہ تو بڑا ظلم ہے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ۔ اور میں نے اپنا آزاد کشمیر کا پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر کو کہہ دیا کہ وہ باقاعدہ لکھے الیکشن کمیشن کو کہ یہ کس قسم کا صاف اور شفاف الیکشن ہے، جہاں ہم موبائل فون بھی استعمال نہ کر سکے، جہاں ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ کیمپین بھی نہ چلا سکے۔ تو ہم نے باقاعدہ لکھا ہے ان کو کہ آپ مینڈیٹ کرے، حکم دے دے وفاقی حکومت کو کہ وہ الیکشن سے پہلے ادھر کا موبائل فون کا نظام، انٹرنیٹ کا نظام کو تو کھول دے۔ ان کا طریقہ کچھ عجیب ہے۔ کیا وہ حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں یا حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں؟ ہم حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہمارا کردار یہی رہا ہے، ہمارا نیت یہی رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں الیکشن جتوائیں گے تو ہم اسی میں محنت رکھیں گے کہ حالات کو سدھارنا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ اور جو ان کا طریقہ ہے، ان کے وزیر کے جو بیان ہے، توبہ تو ایک دو بہت افسوس کی بات ہے کہ کل مظفر آباد میں ان کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی پہنچے تھے، تقریریں کر رہے تھے۔ بس افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جو نازیبا الفاظ استعمال کیا گیا ہے آزاد کشمیر یا کشمیر کے عوام کے لیے، میرپور کے بارے میں جو یہ وزیر کہہ رہا ہے، یا راولا کوٹ کے لیے جو ان کے یہ وزیر کہہ رہا ہے، ان کا پارٹی قیادت کو تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک بیان دے دے، مزاحمت نہیں تو اتنا کہتے کہ یہ ان کا رائے میری نہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکا۔ پہلے میں کہتا آ رہا ہوں نا کہ یا معافی مانگے یا عہدہ چھوڑے، اس لیے اگر آپ کا وزیر کا یہ موقف ہے، اگر آپ کا وزیر یہ کہہ رہا ہے اور اس بات پہ قائم ہے اور آج تک قائم ہے کہ وہ نہیں مانتا کہ میرپور کشمیر کا ہے، وہ نہیں مانتا کہ راولا کوٹ کشمیر کا ہے، ایک تو کون ہوتے ہو یا فیصلہ کرنے والے؟ لیکن اگر آپ اتنا ڈھائی سے نہیں مانتے اور وزیر اعظم صاحب آپ کو کیبنٹ سے نہیں نکال رہا ہے یا آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ اپنے الفاظ واپس لے، تو میں نے اس سے یہ مانا لیا کہ یہ وفاق کا باقاعدہ پالیسی ہے، وفاقی حکومت بھی یہی سوچتا ہے۔ اور کل کا جلسہ کے بعد جہاں نہ سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا، ان بیانات کو پہ مذمت کی، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے۔ اور اگر یہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے تو پھر میں کشمیر کا ہر حلقہ کے عوام، ہر حلقہ میں رہنے والے کشمیری سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے، آپ کے بڑوں نے پچھلے الیکشنز میں جس کو بھی ووٹ دیا ہے وہ بھول جائے، اس الیکشن میں کشمیر کو ووٹ دے، اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، اور ان کو دکھائے کہ کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کشمیر ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو کشمیر کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ کشمیر کے بارے میں